بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ النوع الثانی معرفة الحسن من الحدیث۔ روینا عن ابی سلیمان الخطابی رحمہ اللہ انه قال بعد حکایته ان الحدیث عند اہلہ ينقسم الى الاقسام الثلاثة التي قدمنا ذکرها: الحسن ما عرف مخرجه واشتهر رجاله ما عرف مخرجه واشتهر رجاله قال وعليه مدار أكثر الحديث وهو الذي يقبله أكثر العلماء ويستعمله عامة الفقهاء. وروينا عن أبي عيسى الترمذي أنه قال وروينا عن أبي عيسى الترمذي رحمه الله أنه يريد بالحسن ألا يكون في إسناده من يتهم بالكذب ولا يكون حديثا شاذا ويروى من غير وجه نحو ذلك. وقال بعض المتأخرين الحديث الذي فيه ضعف قريب محتمل هو الحديث الحسن ويصلح للعمل به. مقدمہ ابن الصلاح میں یہ دوسری نوع ہے جو حدیث حسن کے متعلق ہے۔ ہم نے اس سے پہلے جو کتاب کا مفصل مقدمہ تھا وہ ہم نے پڑھا تھا، اور پھر اس کے بعد النوع الاول جو حدیث صحیح سے متعلق تھا تو اس کی تعریف ہم نے پڑھی تھی، اور بعض اہم فوائد جو اسی کے ساتھ متعلق تھے کہ اگرچہ حدیث صحیح کی تعریف اور ان کی شرائط کے ساتھ ان کا کوئی تعلق نہیں تھا، لیکن بعض اہم فوائد حدیث حسن سے متعلق وہ 8 فوائد وہ ذکر کیے گئے۔ کہ پہلے فائدے میں سب سے پہلے النوع الاول میں حدیث صحیح کی جو 5 شرائط تھیں تعریف میں وہ ذکر کی گئیں، جن میں سے 3 کا تعلق وجودی تھا، حدیث صحیح میں یہ شرائط ہونی چاہیے، اور 2 کا تعلق عدمی تھا، حدیث صحیح ان 2 شرائط سے سالم اور محفوظ ہونی چاہیے۔ یہ الحدیث المسند الذي يتصل اسناده بنقل العدل الضابط عن العدل الضابط الى منتهاه ولا يكون شاذا ولا معللا۔ یہ پھر حافظ ابن الصلاح نے 2 اصطلاحات کی وضاحت کی تھی کہ ھذا حدیث صحیح اور ھذا حدیث غیر صحیح۔ محدثین کے نزدیک ان 2 اصطلاحات سے مراد کیا ہے؟ ہم نے ساتھ میں یہ بھی ملایا تھا کہ محدثین جب اسنادہ صحیح یہ جملہ استعمال کرتے ہیں تو اس سے مراد ان کی کیا ہے؟ جو لوگ ان استعمالات کو نہیں جانتے یہ تو وہ محدثین کے کلام کو صحیح طور پر نہیں سمجھ سکتے۔ یہ پھر جو 8 اہم فائدے تھے جو اس کے متعلقات میں سے تھے، یہ پہلا اہم فائدہ کہ اصح الاسانید کون سی سند ہے؟ مصنف نے 6 سندیں بطور مثال ذکر کی تھیں، اس کے علاوہ اور بھی ہیں، لیکن خود مصنف نے توقف کیا تھا، وَلِهَذَا نَرَى الْإِمْسَاكَ ان الفاظ سے۔ دوسرے فائدے میں حدیث صحیح میں حکم لگانے میں جو
متقدمین ہیں اور ائمہ محدثین ہیں تو ان کے احکام پر اعتماد کیا جائے، بجائے اس کے کہ متاخرین اور بعد کے علماء ان احادیث پر حکم لگائیں۔ تو پھر سوال یہ آتا تھا کہ بعد کے دور میں کوئی فائدہ نہیں ہے؟ اتنا فائدہ ہے کہ سند کے ساتھ ایک وابستگی اور سلسلۃ الاسناد کو باقی رکھنے کا جو فائدہ ہے وہ ضرور ہے۔ یہ تیسرے اہم فائدے میں اصح الکتب بعد کتاب اللہ، تو تین کتابوں کا ذکر کیا تھا، موطا مالک اور صحیحین کا۔ موطا کے بارے میں امام شافعی کا قول جواب دیا تھا کہ اصل میں یہ صحیحین کے وجود سے قبل تھا، تو اسی لیے امام شافعی کا قول وہ بعد کے علماء کے قول کے ساتھ نہیں ٹکراتا۔ باقی پھر صحیحین میں سے کون سی راجح ہے؟ تو صحیح مسلم کو جزوی طور پر اگر ترتیب کے اعتبار سے فضیلت حاصل ہے، لیکن بخاری کو نفس صحت کے حوالے سے اور اعتبار سے تمام کتابوں پر حتیٰ کہ صحیح مسلم پر بھی فضیلت وہ حاصل ہے۔ چوتھے فائدے میں بخاری اور مسلم نے کیا تمام احادیث صحیحہ کا استیعاب کیا ہے؟ نہیں، کیونکہ خود ان کے اقوال جو ہیں وہ اس بات پر گواہ ہیں کہ ہم نے اپنی ان کتابوں کا صحیح احادیث سے انتخاب کیا ہے۔ تو پھر سوال یہ آتا ہے کہ اس سے رہ جانے والی جو احادیث صحیحہ ہیں وہ کم ہیں یا زیادہ ہیں؟ تو حافظ الاخرم نے کہا تھا کہ وہ بہت کم ہے، یعنی بخاری اور مسلم نے اکثر احادیث صحیحہ کا استیعاب کیا ہے۔ لیکن دوسرا قول جو راجح ہے وہ یہ ہے کہ ان کی تعداد بھی زیادہ ہے۔ یہ ایک تو خود بخاری کا قول ہے کہ مجھے 1,00,000 صحیح احادیث یاد ہیں، اور اسی طرح غیر صحیح جو ہیں وہ تو اس سے علاوہ ہیں۔ اور دوسرا یہ کہ مستدرک جو کہ ایک بڑی کتاب ہے اس میں ہزاروں روایات ہیں، تو پھر یہ ذکر کیا تھا کہ یہ احادیث کہاں پائی جائیں؟ تو پھر ابن الصلاح نے ابو داؤد، ترمذی، نسائی، ابن خزیمہ، دارقطنی، مستخرجات، مستدرک وغیرہ ان تمام کا ذکر وہ کیا تھا۔ پانچویں فائدے میں مستخرجات کے حوالے سے انہوں نے مزید وضاحت کی تھی کہ اس سے دو بڑے فائدے وہ حاصل ہوتے ہیں، ایک علو الاسناد اور دوسرا یہ کہ جن کتابوں پر استخراج کیا گیا ہے تو ان احادیث میں ہمیں بعض الفاظ اور بعض جملے ان میں زیادت مل جاتی ہے، تو یہ مستخرجات کے دو بڑے فائدے ہیں۔ چھٹے فائدے میں یہ ذکر کیا تھا کہ آپ ان کتابوں پر اور خصوصاً صحیح بخاری پر صحیح کا اطلاق کرتے ہیں تو اس میں تو معلق اور تعلیقات ہیں، تو یہاں پہ انہوں نے پھر معلق کی تعریف ذکر کی تھی، اقسام، حکم ذکر کیا تھا کہ ساروں کا ایک جیسا حکم نہیں ہے۔ ساتویں فائدے میں احادیث صحیحہ کی جو تقسیم تھی 7 قسموں میں، بعض وہ ہیں کہ وہ متفقن علیہ ہیں، بعض وہ ہیں کہ جنہیں بخاری نے اکیلے، بعض وہ ہیں کہ جنہیں صحیح مسلم نے، امام مسلم نے اکیلے، اور بعض پھر وہ ہیں جو ان کی شرائط پر ہیں، بعض صحیح بخاری کی شرائط پر ہیں، بعض مسلم کی شرائط پر ہیں، اور بعض وہ ہیں جو ان دونوں کی شرائط کے علاوہ دیگر محدثین کی شرائط کے مطابق وہ صحیح ہیں۔ اور آٹھویں فائدے میں احادیث صحیحہ کو کن کتابوں اور نسخوں سے نقل کرنا چاہیے، تو یہاں پہ انہوں نے وہ اصول ذکر کیے تھے کہ اس اصل سے روایت کو نقل کیا جانا چاہیے کہ جو معتمد ہو اور اس کا مقابلہ جو ہے وہ اصل نسخوں کے ساتھ وہ کیا جا چکا ہو۔ مطلب یہ احادیث کو حتیٰ کہ صحیح حدیث کو نقل کرنے میں احتیاط برتنے کی ضرورت ہے۔ یہ دوسری نوع ہے کہ ان 65 انواع میں جو ابن الصلاح نے اپنی کتاب میں ذکر کیے ہیں، اور اس کا تعلق حدیث حسن کے ساتھ ہے۔ حدیث حسن کے ساتھ یاد رکھیں، حدیث حسن
جی اس سے پہلے تیسیر و مصطلح الحدیث میں ہم نے جی ابتدائی طالب علموں کو ہم بڑے آسان انداز میں، اور یہی پڑھانے کا طریقہ ہوتا ہے جی کہ جی ایک انسان ایک طالب علم کو ادنا سے وہ اعلی کی طرف وہ آئے۔ یہ غلط طریقہ ہے کہ پہلے ہی سے جی اپنا علم طالب علموں پر بڑھانے کے لیے، جتانے کے لیے اور اپنا علم ثابت کرنے کے لیے ایسی ایسی باتیں کی جائیں جو طالب علم کے ذہن سے وہ اوپر اوپر گزر جائیں اور اسے ایک لفظ کی سمجھ نہ آئے۔ اسی لیے ابتدائی کتابوں میں اگرچہ یہاں اس لیول پہ بھی، اس سطح پہ بھی ہم اتنی ڈیٹیل میں اور اتنی تفصیل میں نہیں جائیں گے۔ یہ انشاءاللہ تعالی اس کے بعد یعنی بعض باتیں وہ حدیث حسن پر ہم آج زیادت کریں گے جو اس کتاب میں بھی نہیں ہے، اور اس کے بعد جب ہم دیگر کتابوں کی طرف جائیں گے تو پھر گفتگو کو مزید انشاءاللہ تعالی ہم مزید تفصیلات اس میں کریں گے۔ تیسیر و مصطلح الحدیث میں ہم حدیث حسن کی تعریف کرتے ہیں لغوی، وہی تعریف یہاں پہ بھی ہے کہ حسن اصل میں حسن کہتے ہیں خوبصورتی کو، جمال کو، اور یہ بدصورت کے مقابلے میں آتا ہے۔ اور یہ خوبصورت کے مقابلے میں آتا ہے۔ پھر وہاں پہ ہم حدیث حسن کی دو قسمیں ذکر کرتے ہیں، حسن لذاتی ہی اور حسن لغیری ہی۔ لیکن حسن لذاتی ہی اور حسن لغیری ہی یہ جو تقسیم ہے، یہاں پہ ابن الصلاح نے بھی یہ تقسیم یہ ذکر کی ہے، اور پھر یہی تقسیم حافظ ابن حجر العسقلانی ان کے بعد سے یہ تقسیم یہ چلتی ہے۔ اور آج کے دور میں مصطلح کی کتابوں میں جو تعریفات اور اسی طرح ابتدائی طالب علموں کو حسن کے حوالے سے جو پڑھایا جاتا ہے تو یہ وہی ابن حجر کی تقسیم ہے، اور اس کی وہ تعریفیں وہ اسی انداز میں نقل کی جاتی ہیں۔ حسن لذاتی ہی اور حسن لغیری ہی، وہاں پہ ہم نے اس کی تعریف کی تھی کہ حسن لذاتی ہی اس میں اور صحیح لذاتی میں فرق یہ ہے کہ اس میں راوی جو ہے وہ صرف خفیف و ضبط ہوتا ہے، یعنی حسن سے کم ورنہ راوی کی عدالت وہی ہے، صرف ضبط میں فرق ہے، اور باقی ماندہ جو شرائط حدیث صحیح کے لیے لازم ہوتی ہیں تو وہی حدیث حسن کے لیے بھی وہی 5 شرائط ہیں، صرف راوی کا ضبط جو ہے وہ یہاں پہ خفیف ہوتا ہے اور صحیح کے مقابلے میں کم ہوتا ہے۔ حسن لغیری ہی میں ہم وہاں پہ ذکر کرتے ہیں کہ دراصل حسن لغیری ہی یہ روایت یہ ضعیف ہوتی ہے، یعنی وہ ضعیف ہوتی ہے کہ جس کا ازالہ اس ضعف کا وہ ممکن ہوتا ہے اور اس کا جبیرہ وہ ممکن ہوتا ہے۔ ہاں اس روایت کا دیگر اسانید سے اور دیگر طرق سے آنا وہ ضروری ہے، اور وہ دیگر طرق اور اسانید وہ بھی شدید ضعیف نہ ہو، بلکہ ان میں بھی وہ ضعف وہ اس قدر ہو اور اس درجے کا ہو، یا وہ صحیح روایات بھی ہو سکتی ہیں۔ لازم یہ نہیں کہ وہ جو متعدد طرق ہیں اور وہ جو متعدد اسانید ہیں وہ بھی اسی کی طرح کمزور ہوں، بلکہ وہ روایات وہ صحیح بھی ہو سکتی ہیں، اور تو پھر صحیح کو حسن لغیری ہی والی جو حدیث ہے جو ضعیف سند سے آئی ہے اس کا تو اسے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ ہاں البتہ اس ضعیف سند کو اس کی وجہ سے وہ تقویت وہ مل جاتی ہے، یا مثلا اگر صحیح اسانید جو ہے وہ نہ ہو تو اس جیسی دیگر اسانید اگر وہ بھی کمزور ہوں تو ٹھیک ہے، حسن لغیری کو آگے انشاءاللہ ہم تفصیلاً پڑھ بھی لیں گے۔ یہ تو تیسیر و مصطلح الحدیث کے اس سطح تک تھا جس کو ہم ابتدائی طالب علموں کو پڑھاتے ہیں، لیکن جی اب بات یہاں پہ آ کر نہیں رکتی۔ یہ تو تھا متاخرین کے نزدیک،
حدیث حسن، اس کی بحث علوم الحدیث میں یہ ایک طویل بحث ہے اور یہ پیچیدہ مباحث میں سے ہے۔ وجہ یہ ہے کہ جب بھی ہم متقدمین متقدمین یعنی وہ پہلے محدثین اور پھر ان میں بھی نقاد، سارے محدثین وہ نقاد نہیں ہوتے بلکہ جن کی رائے کو اس علم میں ایک اہمیت حاصل ہے، تو ان نقاد محدثین جب ان کی اصطلاحات میں جب ہم حسن کا اطلاق اور حسن کی یہ اصطلاح یہ جب ہم پڑھتے ہیں تو ان کے نزدیک حسن کے معانی میں اور انہوں نے جن روایات پر حسن کا اطلاق کیا ہے اور حسن کا حکم لگایا ہے تو اس میں کافی تنوع اور اس میں کافی استعمالات ان کے ہاں یہ پائی جاتی ہیں کہ اسی لیے جن لوگوں کو صرف وہ متاخرین کے نزدیک حسن کی تعریفات حسن لذاتی اور حسن لغیری صرف ان سے واقف ہوتے ہیں اور انہوں نے ماہر اساتذہ ان کی نگرانی میں حسن کی یہ پوری بحث نہیں پڑی ہوتی، تو کل کو جب ان ائمہ محدثین کے ہاں وہ حسن کا مختلف استعمال پاتے ہیں تو وہ پریشان ہو جاتے ہیں۔ وجہ یہ ہے کہ انہیں متقدمین اور متاخرین ان کے اصطلاحات میں فرق معلوم نہیں ہوتا۔ تو آج ہم متقدمین کے نزدیک بھی جو حسن کا استعمال ہے یعنی ان کے ہاں وہ ایک قاعدے کی شکل میں تو نہیں ہے، ہاں البتہ انہوں نے بعض روایات اور بعض راویوں پر حسن کا اطلاق کیا ہوتا ہے اور اس سے ان کی مراد کیا ہے۔ تو یہ ایک پیچیدہ مباحث میں سے ہے، اتنے پیچیدہ مباحث میں سے ہے۔ یہاں پر 3 تعریفیں نقل کرنے کے بعد خود ابن الصلاح جہاں تک ہم نے عبارت پڑھی ہے، ابن الصلاح جو کہتے ہیں قل تو میں یہ کہتا ہوں کہ کل ھذا مستبہم، یہ سب تعریفیں مبہم ہیں اور غیر واضح ہیں، لا یشفی الغلیلہ، یہ پیاسے کی پیاس کو نہیں بجھا سکتی، یہ پیاسے کی پیاس کو نہیں بجھاتی۔ 3 تعریفیں حسن کی نقل کرنے کے بعد بھی ابن الصلاح کہتے ہیں یہ ساری مبہم ہیں اور غیر واضح ہیں اور یہ پیاسے کی پیاس کو نہیں بجھاتی۔ مطلب یہ کہ حسن کی یہ بحث یہ پیچیدہ بحث ہے اور یہ ایک طویل بحث ہے کہ جس کو سمجھنے کے لیے یعنی بہت ساری تفصیل وہ درکار ہوتی ہے۔ ذہبی جو اس باب میں ید طولہ رکھتے ہیں اور اس باب میں یعنی احادیث کو یاد کرنے میں راویوں پر جرح و تعدیل میں یعنی ان کا ایک بہت بڑا مقام ہے اور ان کا ایک بہت بڑا نام ہے بعد کے علماء میں، متاخرین علماء میں، کہ امام ذہبی نے ان کی کتاب ہے علم المصطلح پر، مصطلحات الحدیث پر، جس طرح ہم یہ مقدمہ ابن الصلاح پڑھ رہے ہیں یا اسی طرح ہم نخبۃ الفکر پڑھتے ہیں یا تیسیر و مصطلح الحدیث پڑھتے ہیں، تو اسی طرح امام ذہبی کی الموقظہ، یہ الموقظہ ضا کے ساتھ ایقاظ سے ہے بیدار کرنا، یہ الموقظہ فی علم مصطلح الحدیث میں صفحہ نمبر 28 پر وہ کہتے ہیں حدیث حسن کے بارے میں، قاری اور کتاب پڑھنے والے اور اس فن کو پڑھنے والے کے بارے میں وہ کہتے ہیں، ان سے مخاطب ہوتے ہیں لا تطمع، یہ طمع اور یہ امید نہ رکھو، بأن للحسن قاعدۃ، کہ حسن حدیث کی تعریف میں ایک ایسا کوئی قاعدہ ہے یا ایسی کوئی تعریف ہے، تندرج کل الاحادیث الحسانی فیہا، کہ احادیث تمام حسن احادیث اسی قاعدے اور اسی تعریف کے تحت وہ آ جاتی ہیں۔ یعنی اس بات کی امید تم نہ رکھو کہ ہمارے پاس حدیث حسن کی کوئی ایسی تعریف موجود ہے، کوئی ایسی جامع مانع تعریف موجود ہے کہ تمام احادیث حسن کہ جن کو ہم حدیث حسن کہتے ہیں، پھر حسن میں لذاتی ہی لغیری ہی یہ
ہمارے پاس ایسا کوئی قاعدہ، ایسی کوئی جامع معنی تعریف نہیں ہے کہ تمام احادیث حسن اس کے تحت وہ داخل ہو جاتی ہیں اور وہ اس میں مندرج ہو جاتی ہیں۔ اسی لیے وہ خود بھی اپنی مایوسی کا اظہار کرتے ہیں ان الفاظ کے ساتھ، فَأَنَا عَلَىٰ إِيَاسٍ مِّن ذَلِكَ، کہ اس باب میں خود بھی مایوس ہوں۔ کیا مطلب؟ کیا امام ذہبی انہیں حدیث حسن کی تعریف نہیں آتی یا انہیں حدیث حسن کے استعمالات نہیں معلوم؟ مطلب یہ ہے کہ ابھی تک، میرے زمانے تک، میں نے تمام محدثین ان کے ہاں ایک ایسی جامع معنی تعریف، ایسی جامع تعریف کہ جو حدیث حسن کی تمام انواع کو، تمام اقسام کو شامل ہو جائے، اور ایسی معنی تعریف کہ وہ دخول غیر کو اپنے آپ میں داخل ہونے سے منع کرے، جامع کے جو تمام افراد کو شامل ہو، اور معنی کہ جو غیر کے دخول سے اپنے آپ کو منع کرے، ایسی تعریف یعنی میں نے نہیں پائی محدثین کے ہاں۔ تو اسی لیے یہ ایک پیچیدہ بحث ہے کہ اتنا یاد رکھیں، متاخرین کے نزدیک تو آپ تیسیر و مصطلح الحدیث میں حدیث حسن اسے آپ مقبول حدیث کی اقسام میں پڑھتے ہیں۔ مطلب یہ کہ دو اقسام ہیں، حسن لذاتی ہی اور حسن لغیری ہی، اور دونوں کیا ہیں؟ وہ محدثین کے نزدیک وہ مقبول ہیں۔ لیکن جب آپ متقدمین کے نزدیک حسن کے اطلاقات پڑھیں گے تو آپ حیران رہ جائیں گے کہ متقدمین کے نزدیک حسن کی یہ اطلاقات اگر انہیں ہم نے نہ پڑھا ہوتا اور کل کو ہمارے سامنے، اسی لیے لوگ پریشان ہو جاتے ہیں، وجہ یہ ہے کہ انہیں ان اطلاقات کا اور متقدمین کی ان تعبیرات کا پتہ نہیں ہوتا۔ متقدمین کے نزدیک حسن کا اطلاق یہ 5 اقسام پر ہوتا ہے کہ ان کے نزدیک، متقدمین کے نزدیک حسن کا اطلاق صحیح احادیث پر بھی ہوتا ہے۔ یہ جو اس سے پہلے ہم نے صحیح احادیث پڑھ لی، تو آپ بہت سارے محدثین، مثلا امام بخاری کے نزدیک، اسی طرح امام احمد ابن حنبل، امام بخاری کے استاد علی ابن المدینی، ان کے نزدیک اگر آپ پڑھیں گے تو انہوں نے صحیح احادیث پر اطلاق کیا ہے حسن کا، صحیح احادیث پر حسن کا اطلاق کیا ہے۔ تو اسی لیے جو لوگ صرف حسن کے لفظ کو دیکھ کر متاخرین کی اصطلاح کو ہی انہوں نے پڑھا ہے، حالانکہ وہ احادیث کہ ان میں صحیح کی شرائط موجود ہوتی ہیں، دراصل بنیادی غلطی کہاں پہ واقع ہوتی ہے کہ وہ متقدمین کی اصطلاحات سے واقف نہیں ہوتے۔ دوسرا اطلاق، یہ تو ٹھیک ہے، دوسرا اطلاق متقدمین کے نزدیک حسن جن 2 معانی میں متاخرین کے نزدیک استعمال ہوتا ہے، حسن لذاتی ہی میں اور حسن لغیری ہی میں، تو دوسرا اطلاق متقدمین علماء کے نزدیک کہ انہی 2 معانی پر بھی ہوتا ہے، یعنی ان کے نزدیک بھی حسن لذاتی ہی اور حسن لغیری ہی پر حسن کا اطلاق وہ ہوتا ہے۔ کہ آسان الفاظ میں اگر ان دونوں اطلاقات پر ہم یہ کہیں کہ متقدمین کے نزدیک بھی مقبول حدیث پر حسن کا اطلاق ہوتا ہے، خواہ وہ مقبول حدیث وہ صحیح حدیث ہو یا حسن لذاتی ہی ہو یا حسن لغیری ہی ہو، ٹھیک ہے؟ 2 اطلاقات ہو گئے حسن میں، پھر دونوں معانی پر متقدمین کے نزدیک اس کا اطلاق ہوتا ہے، حسن لذاتی ہی پر بھی ہوتا ہے اور حسن لغیری ہی پر بھی ہوتا ہے۔ متقدمین کبھی کبھی حسن کا اطلاق حدیث غریب پر کرتے ہیں، اور پھر اس میں بھی ایک کافی تفصیل ہے۔ غریب سے بھی مراد بعض وہ روایات کے جو قابل عمل ہیں، اور غریب سے بھی مراد ان کی کیا ہے؟ یعنی غرائب، تفردات مراد ہیں۔ غریب سے بھی، اس میں بھی ایک کافی تفصیل، لیکن وہ غریب پر بھی اس کا اطلاق کرتے ہیں۔ جس طرح مثلا شعبہ
جو متقدمین میں ان کا ایک نام ہے شعبہ ابن الحجاج، اور ایک ناقد عالم ہے، ناقد محدث ہیں، اور ان کی رائے کو روایات پر جرح و تعدیل میں، راویوں پر جرح و تعدیل میں ایک مقام حاصل ہے اور ایک مرتبہ انہیں حاصل ہے۔ شعبہ، یہ ان سے کہا گیا مالک لا تحدث عن عبد الملک ابن ابی سلیمان، کہ آپ عبد الملک ابن ابی سلیمان اس راوی سے حدیث کیوں بیان نہیں کرتے؟ تو شعبہ نے اسے کہا ترکت حدیثہ، میں نے اس کی احادیث کو ترک کیا ہے۔ وہ سائل اس سے پوچھتا ہے انہ کان حسن الحدیث، وہ تو حسن الحدیث ہے۔ قال شعبہ، شعبہ نے اسے جواب میں کہا من حسنها فررتو، کہ اب جو شخص شعبہ کے نزدیک یا متقدمین کے نزدیک حسن کے اطلاق کو نہیں سمجھتا، تو امام شعبہ کہتا ہے من حسنها فررتو، میں نے تو اس کی حسن احادیث کی وجہ سے ہی فرار اختیار کیا ہے۔ تو کیا احادیث حسن سے کوئی فرار اختیار کرتا ہے؟ حالانکہ وہ تو مقبول احادیث ہوتی ہیں۔ دراصل یہاں پہ من حسنہا، اس سے مراد اس کے غرائب ہیں، یعنی وہ ایسے عجیب عجیب روایات بیان کرتا ہے کہ اس کی انہی عجیب روایات اور ان کی انہی غرائب اور تفردات، یعنی وہ ایسی متفرد روایات اور تفردات بیان کرتا ہے کہ وہ دیگر راویوں اور دیگر محدثین کے پاس نہیں ہوتے، کہ اور اس کے اسی غرائب اور اسی عجیب روایات کی وجہ سے تو میں اس سے بھاگتا ہوں، اسی لیے تو میں اس سے روایت نہیں لیتا، کہ اگر یہ روایات معروف اور مشہور ہوتی تو میں اس سے روایت کو لیتا، لیکن اس کی انہی غرائب روایات اور غریب روایات کی وجہ سے میں اس سے روایات کو نہیں لیتا۔ پھر غریب میں بھی ایک نہایت ایک تفصیل ہے، انشاءاللہ اس کتاب میں آگے جا کر وہ ہم غریب کی اصطلاح میں ہم انشاءاللہ اسے مستقلاً پڑھ لیں گے کہ غریب سے مراد، پھر اس میں علماء کی مختلف جو اطلاقات ہیں، اور غریب سے مراد آیا، کیونکہ یہ اصطلاح بھی صحیح احادیث اور ضعیف اور ان تمام کو وہ شامل ہوتی ہے، یعنی یہ کوئی ایسی اصطلاح نہیں ہے کہ آپ یہ کہیں کہ غریب سے مراد ضعیف روایات ہیں اور غریب سے مراد صحیح روایات ہیں، بلکہ یہ دونوں میں مشترک ہے۔ مقصود یہاں پہ بتانا متقدمین کے نزدیک کہ وہ کبھی کبھی حسن کا اطلاق غریب روایات پر کرتے ہیں، متقدمین کے نزدیک حسن کا اطلاق کبھی منکر روایات پر ہوتا ہے۔ منکر یعنی کہ ایسی روایات پر کہ جو قابل استدلال نہیں ہوتی، منکر روایات پہ کہ جو قابل استدلال نہیں ہوتی، ٹھیک ہے، منکر روایات پر بھی وہ اس کا اطلاق کرتے ہیں۔ اب آپ کہیں گے حسن اور اس کا اطلاق منکر پر، یہ تو آگے جا کر جب ہم انہی علماء کے حوالہ جات سے جب ہم پڑھیں گے، اور ان علماء ان کی کتابوں میں کہ جب انہوں نے ان روایات پر اطلاق کیا ہے تو آپ حیران رہ جائیں گے کہ یہ تو حسن کا اطلاق کر رہے ہیں لیکن اس سے مراد منکر روایت ہوگی۔ اور پانچواں اطلاق، متقدمین کبھی کبھی موضوع روایت پر بھی حسن کا اطلاق کرتے ہیں جی۔ اسی لیے جب ان اطلاقات کو ایک بندہ سنتا ہے تو وہ حیران رہ جاتا ہے کہ اچھا ہے کہ ہر جگہ حسن کو دیکھنے سے کہیں ہم اس روایت پر عمل کرنے نہیں لگے، اور بہت سارے لوگوں کا تو یہی حال ہے کہ اس پر تو فلاں محدث نے حسن کا حکم لگایا ہے کہ اللہ کے بندے یاد رکھو، اس باب میں تم نے جلدی نہیں دکھانی، اس باب میں کہیں تم نے ایسا نہیں کرنا کہ بس فوراً حکم لگا لو، جس طرح آج کے ہمارے سرسری اور سطحی جو علماء ہوتے ہیں کہ جو صرف متاخرین کی اصطلاحات سے واقف ہوتے ہیں اور متقدمین کی اصطلاحات سے وہ واقف نہیں ہوتے، اور وہ صرف حسن نام کو دیکھنے سے یہ روایت کو بیان بھی کرتے ہیں اور اس پر عمل کرنا بھی شروع کر دیتے ہیں۔ حسن کا اطلاق موضوعی روایت پر، جیسے مثلا
ابن عبد البر جو مشہور محدث ہیں، اور میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ دو علماء کا انتقال ایک ہی سال میں ہوا ہے، اور دونوں ایک بلند پائے کے محدثین ہیں۔ یہ ایک تو آپ نے گزشتہ کتاب میں تیسیر و مصطلح الحدیث میں یہ آپ لوگوں نے خطیب بغدادی کا نام بار بار سنا ہے، یہ کہ شاید ہی علوم الحدیث میں کوئی ایسا فن اور کوئی ایسا علم گزرا ہو کہ جس میں خطیب بغدادی نے یہ اپنا زور بازو اور زور قلم جو ہے وہ نہ دکھایا ہو، بلکہ ہر فن اور ہر علم میں انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے، چھوٹی ہو یا بڑی۔ 463 ہجری میں خطیب بغدادی کا انتقال ہوا ہے، اور یہ بغداد کے تھے۔ دوسرے عالم ہیں کہ جو یہ اندلس سے ان کا تعلق ہے، اندلس سے، اور وہ ہیں ابن عبد البر الاندلسی، اسپین سے اس کا تعلق تھا جب وہاں پہ مسلمانوں کی حکومت ہوتی تھی۔ تو ابن عبد البر 463 ہجری میں ان کا بھی انتقال ہوا ہے، اسی سال جس سال خطیب بغدادی کا انتقال ہوا ہے۔ تو ابن عبد البر ان کی کتاب ہے جامع بیان العلم و فضلہ، علم کی فضیلت اور علم کے بیان کے حوالے سے۔ تو اب اس میں وہ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت کو مرفوعا نقل کرتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تعلم العلم، ایک طویل روایت ہے، تعلم العلم، علم کو حاصل کرو اور علماء کی صحبت میں بیٹھو، اور طویل روایت ہے جس میں تقریباً کوئی 20 سے زیادہ جملے ہوں گے، طویل روایت ہے کہ اس روایت کو نقل کرنے کے بعد ابن عبد البر کہتے ہیں وَهُوَ حَدِيثٌ حَسَنٌ جِدًّا، یہ ایک نہایت حسن روایت ہے، حسن جدن، حسن کے ساتھ قید بھی جدن کی لگائی ہے، یعنی جدن جب کسی چیز میں آپ مبالغہ کرنا چاہتے ہیں، یعنی یہ نہایت ایک حسن روایت ہے۔ وَلَكِنْ لَيْسَ لَهُ إِسْنَادٌ قَوِيٌّ، لیکن اس کی سند جو ہے وہ قوی نہیں ہے۔ جب سند کو ہم دیکھتے ہیں تو سند میں دو راوی کم از کم ہمیں ایسے ملتے ہیں، ایک راوی کذاب ہے، جھوٹا ہے، اور دوسرا راوی جو اس کا شیخ ہے وہ متروک ہے، متروک الحدیث ہے۔ اسی سند میں موسیٰ ابن محمد ابن عطاء القرشی ہے، جس کے بارے میں محدثین کہتے ہیں کذاب راوی ہے، اور دوسرا اس کا شیخ ہے، اس کا نام ہے عبد الرحیم ابن زید العمی، یہ متروک ہے۔ تو آپ حیران رہ جائیں گے کہ ایسی روایت کو، ایسی سند کو کہ جس میں ایک راوی کذاب ہے اور اس کا شیخ اور اس کا استاد جو ہے عبد الرحیم ابن زید العمی وہ متروک ہے، تو ابن عبد البر جیسے بڑے محدث وہ اسے حسن جدن وہ کہتے ہیں۔ یہ کیا وجہ ہے؟ یاد رکھیں، اس سے مراد وہ اصطلاحی حسن نہیں ہے کہ جو آپ نے یا مقدمہ ابن الصلاح میں پڑھا ہے، یا نخبۃ الفکر ابن حجر میں پڑھا ہے، یا تیسیر و مصطلح الحدیث محمود طحان میں پڑھا ہے، بلکہ اس سے مراد ابن عبد البر نے حسن کا اطلاق موضوع روایت پر کیا ہے۔ تو پھر آپ یہ کہیں گے متقدمین کے نزدیک حسن کے یہ مختلف اطلاقات ہیں، وجہ اس کی کیا ہے؟ یاد رکھیں، متقدمین کے نزدیک انہوں نے ہر اس حدیث کو اس پر حسن کا اطلاق کیا ہے کہ اس کی سند میں یا متن میں ایک ایسا امر ہو کہ جو جس میں دلچسپی کا ساما ہو، کہ جس میں حسن ہو۔ حسن سے کیا مراد؟ حسن کسے کہتے ہیں؟ کہ جس میں خوبصورتی ہو، کہ جس میں دلچسپی کا سامان ہو، یعنی کہ جو انسان کو راغب کرے۔ پھر خواہ وہ دلچسپی کا سامان ایسا ہو کہ وہ روایت قابل عمل ہو، قابل استدلال ہو، جس طرح مثلا ان کے نزدیک حسن کا اطلاق صحیح اور حسن پر بھی ہوتا ہے، جو پہلے میں نے دو اطلاقات بتائے،
اب وہاں پہ ان کے نزدیک دلچسپی کا سامان کیا ہے، اور جو ان کو راغب کرتا ہے کہ یہ روایات یہ صحیح ہیں، یہ روایات قابل عمل ہیں۔ باقی ماندہ یہ تین اطلاقات کے حسن کا اطلاق غریب پر، منکر پر اور موضوع پر، یعنی یہاں پہ ان کے لیے دلچسپی کا سامان کیا ہے؟ ایک میں غرابت ہے، دوسرے میں منکر ہونا ہے، یا سند منکر ہے یا متن اس کا منکر ہے، اور تیسری میں دلچسپی کا سامان کیا ہے؟ اس کا موضوع ہونا ہے۔ جس طرح مثلا ہمارے ہاں جو واعظین جو قصے کہانیاں بیان کرتے ہیں تو وہ ایسے دلچسپ انداز میں ان موضوعی روایات کو اور قصے کہانیوں کو بیان کرتے ہیں کہ کبھی کبھی ہمیں بھی رونا آ جاتا ہے کہ واہ کیا عجیب قصہ بیان کیا ہے، اور باقاعدہ اس انداز میں وہ بیان کرتے ہیں۔ تو وہاں پہ یعنی یہاں پہ ابن عبد البر نے جو اسے حدیث حسن جدا کہا ہے کہ علم کی ایسی فضیلت اس روایت میں بیان ہوئی ہے کہ انسان کا دل میلان ہونے کو جی چاہتا ہے، ولیکن لیس لہ اسناد قوی، لیکن اس کی سند جو ہے وہ صحیح نہیں ہے۔ تو جو لوگ محدثین کے ان اطلاقات کو نہیں سمجھتے تو یاد رکھیں وہ شدید غلطی میں وہ واقع ہوتے ہیں۔ اسی لیے متقدمین اور متاخرین کے نزدیک ان تمام اطلاقات کو سمجھنا چاہیے۔ یہ خلاصہ تھا جو میں نے آپ کے سامنے بیان کر دیا۔ انشاءاللہ آئندہ جب بھی ہم بیان کریں گے اس پر مزید وضاحت اور تفصیل وہ انشاءاللہ وہ ہم کریں گے۔ النوع الثانی، دوسری نوع ابن الصلاح کی اس کتاب میں مقدمے میں معرفت الحسنی من الحدیث، حدیث حسن کی معرفت ہے، حدیث حسن کو پہچاننا ہے۔ جہاں تک ہم نے عبارت پڑھی ہے تو یہاں پہ ابن الصلاح نے تین تعریفیں یہ ذکر کی ہیں کہ اگرچہ انہوں نے خطابی کی تعریف یہ پہلے ذکر کی ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے پہلے بھی جب صحیح حدیث کی تعریف وہاں پہ کر رہے تھے تو یہاں پہ خطابی کی عبارت ہی انہوں نے نقل کی تھی کہ خطابی نے محدثین کے نزدیک حدیث کی تعریف، حدیث کی تقسیم تین اقسام میں کی ہے، صحیح، حسن اور ضعیف۔ تو شاید یہاں پہ مناسبت کی وجہ سے کہ انہوں نے پہلے خطابی کے حوالے سے ذکر کیا تھا تو یہاں پہ بھی خطابی کو مقدم کیا ہے کہ اگرچہ ان تین تعریفوں میں خطابی سے پہلے یہ امام ترمذی کا ذکر وہ پہلے آنا چاہیے تھا۔ یعنی اگر ہم زمانے کی ترتیب کا لحاظ کریں، امام ترمذی 279 ہجری میں 279 ہجری میں ان کا انتقال ہوا ہے، کہ ان کے بعد خطابی 388 ہجری میں، تقریباً بالکل کوئی 109 سال بعد خطابی کا انتقال ہوا ہے امام ترمذی کے بعد، 279 اور 388، 109 سال کے بعد خطابی کا انتقال ہوا ہے۔ اور پھر یہاں پہ تیسری جو تعریف ہے وقال بعض المتاخرین، تو اس سے مراد ابن الصلاح کی ابن جوزی ہیں۔ ابن جوزی 597 ہجری میں ان کا انتقال ہوا ہے، کہ اگرچہ ابن الصلاح یہ 6 صدی ہجری میں ہم نے ان کی پیدائش پڑھی تھی 577، یعنی ابن جوزی جب ان کا انتقال ہوا تھا 597 میں تو اس وقت ابن الصلاح کی عمر 20 سال تھی، اور ابن الصلاح 643 ہجری میں ان کا انتقال ہوا ہے۔ تو تیسری تعریف ابن جوزی کی انہوں نے یہ نقل کی ہے کہ اس میں ان تعریفوں کی وضاحت یہ ہم انشاءاللہ اگلے درس میں کریں گے، ابھی صرف عبارت کا ترجمہ وہ ہم آج کے درس میں وہ پڑھ لیتے ہیں۔ روینا عن ابی سلیمان الخطابی، ہم سے روایت کیا گیا ہے ابو سلیمان الخطابی سے، 388 ہجری میں ان کا انتقال ہوا ہے، اور ان کی کتاب ہے جس میں انہوں نے حدیث کی یہ تقسیم نقل کی ہے، معالم السنن، حاشیے میں بھی انہوں نے دیا ہے۔ معالم السنن خطابی کی کتاب ہے اور بڑی بہترین کتاب ہے، اور پھر اسی میں انہوں نے حدیث کی تقسیم ذکر کرنے کے بعد صحیح حدیث کی تعریف بھی کی ہے، اور پھر اس کے بعد انہوں نے حسن کی تعریف بھی امام خطابی نے نقل کی ہے۔ روینا ہم سے روایت کیا گیا ہے
یعنی ہمیں امام خطابی کے حوالے سے یہ بات پہنچی ہے، روینا عن ابی سلیمان الخطابی، یہ ہمیں ابی سلیمان الخطابی کے حوالے سے روایت کیا گیا ہے رحمہ اللہ، انہ قال، کہ انہوں نے کہا ہے، بعد حکایتی ہی، انہوں نے حسن کی تعریف کب کی ہے؟ بعد حکایتی ہی، اس حکایت کو، اس بات کو، حکایت بات کو کہتے ہیں، اس بات کو بیان کرنے کے بعد، کون سی بات؟ ان الحدیث، اور یہ عبارت انہوں نے صحیح حدیث کی ابتدا میں بھی کی تھی ابن الصلاح نے، ان الحدیث عند اہلہ، کہ بے شک حدیث محدثین کے نزدیک، ینقسم، وہ تقسیم ہوتی ہے، الی الاقسام الثلاثتی، تین قسموں کی طرف، التی، وہ تین قسمیں، قدمنا ذکرہا، جن کا ذکر ہم پہلے کر چکے ہیں۔ امام خطابی کے حوالے سے انہوں نے حدیث کی تقسیم یہ ذکر کی تھی، کون سی؟ صحیح، حدیث صحیح، حدیث حسن اور ضعیف، یہ تین قسمیں ہم النوع الاول میں یہ پڑھ چکے ہیں۔ اب یہاں پہ صرف یہ دیکھیں، امام خطابی انہوں نے جو حدیث کی تقسیم ان اقسام ثلاثہ میں کی ہے، تو امام خطابی یہ پہلے محدث نہیں ہیں کہ ان سے پہلے ہمیں حدیث کی تقسیم ان تین قسموں میں ہمیں ملتی نہیں ہے، اسی لیے عند اہلہ میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ حدیث کی یہ تقسیم تین اقسام میں، یہ خطابی سے پہلے بھی محدثین کے نزدیک معروف ہے۔ اسی لیے جو لوگ سمجھتے ہیں کہ سب سے پہلے امام خطابی نے ہی حدیث کی تقسیم ان تین قسموں میں کی ہے، تو انہوں نے خطابی کے الفاظ میں غور نہیں کیا۔ ان الحدیث عند اہلہ، کہ بے شک حدیث عند اہلہ، محدثین کے نزدیک، ینقسم، و تقسیم ہوتی ہے، یعنی مطلب یہ کہ خطابی کے سے پہلے بھی محدثین کے نزدیک یہ تقسیم موجود تھی۔ ہاں یہ کہہ سکتے ہیں کہ امام خطابی نے پھر اس تقسیم کو شہرت دی ہے، اور شہرت کی نسبت جو ہے وہ خطابی کی طرف وہ کی جا سکتی ہے کہ امام خطابی سے پھر یہ تقسیم یہ مشہور ہوئی ہے بعد کے علماء میں۔ ہاں ان سے پہلے یہ تقسیمیں، یہ اقسام ثلاثہ یہ موجود تھے۔ ان الحدیث عند اہلہ، بے شک حدیث محدثین کے نزدیک تقسیم ہوتی ہے تین قسموں میں، التی، وہ تین قسمیں، قدمنا ذکرہا، جن کا ذکر ہم پہلے کر چکے ہیں۔ امام خطابی کے نزدیک تعریف کیا ہے؟ الحسن، حدیث حسن، ما، وہ حدیث ہے، حسن وہ حدیث ہے، عرف مخرجہ، کہ جس کا مخرج جو ہے وہ معروف ہو، عرفہ معروف ہو، مخرجہ اس کا مخرج، واشتہر رجالہ، اشتہرا یہ معروف بھی صحیح ہے، واشتہرا اور مجہول بھی صحیح ہے، واشتہر رجالہ، اور اس کے رجال اور اس کے راوی جو ہے وہ مشہور ہوں، اور اس کے راوی جو ہے وہ مشہور ہوں۔ یاد رکھیں مخرج یہ الگ سے ایک اصطلاح ہے کہ جو محدثین کے نزدیک 5 معانی میں مخرج یہ لفظ استعمال ہوتا ہے، اور جو لوگ ان اصطلاحات سے واقف نہیں ہوتے تو انہیں مشکلات پیش آتی ہیں۔ مخرج یاد رکھیں کہ ایک کہتے ہیں مخرج کا اطلاق، مخرج کسے کہتے ہیں؟ مخرج الحدیث، یہ کہتے ہیں پوری سند کو، پوری سند پر مخرج کا اطلاق ہوتا ہے، رجال الاسناد کو کہتے ہیں، روات الاسناد کو کہتے ہیں، اور کون سی سند کو؟ یعنی وہ روات، وہ رجال کہ جو سارے کے سارے معروف اور مذکور ہوں، آسان الفاظ میں کہ جس کی سند متصل ہو، جس سند کے راوی وہ معروف ہوں، جس سند کے راوی وہ معلوم ہو، مطلب یہ کہ اس کی سند متصل ہو اور کوئی راوی وہ گرا نہ ہو، اور اس کا راوی کوئی غیر معروف نہ ہو۔ مخرج سے مراد اس کا پہلا اطلاق، اس سے پہلے مراد اس کا پہلا معنی کہ پوری سند پر مخرج کا اطلاق ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ اور یہ لفظ جو ہے یہ ہم نے پہلے ذکر بھی کیا ہے۔
صفحہ نمبر 42 پہ، وخارجۃ من ذلک المخرج الثابت، صفحہ نمبر 42 پہ پانچویں فائدے میں ہم نے مخرج لفظ یہ ذکر کیا تھا، لیکن وہاں پہ المخرج میں نے صرف ایک ہی معنی کو ذکر کیا تھا، یا شاید اور کو بھی ذکر کیا ہو۔ تو پہلا معنی مخرج پوری سند کو کہتے ہیں، وہ پوری سند کہ جس کی سند متصل ہو، ٹھیک ہے، روات الاسناد رجال الاسناد۔ مخرج کا دوسرا اطلاق مدار الحدیث کو کہتے ہیں، مدار الاسناد کو کہتے ہیں۔ مدار الاسناد سند کا جو مدار ہوتا ہے، یاد رکھیں کہ احادیث کی سند میں ہم کہتے ہیں کہ اس راوی پر حدیث کی سند کا مدار ہے، مطلب یہ کہ یہ وہ معروف اور مشہور محدث ہوتا ہے کہ جس سے آگے وہ روایت وہ پھیلی ہوتی ہے۔ ہر علاقے میں پھر مدار الحدیث وہ الگ الگ ہوتا ہے۔ جیسے مثلا اگر ایک حدیث وہ بصرے کے راویوں سے وہ منقول ہو اور وہ مروی ہو، لیکن بصرے کے جو معروف راوی ہیں اور مشہور راوی ہیں کہ جن پر شاگردوں کا ایک جمع غفیر ہوتا تھا اور ہر کوئی آتا تھا ان کے درس میں وہ شرکت کرتا تھا، تو اگر وہ روایت وہ ہمیں ان راویوں کے واسطے سے ہمیں نہ ملے تو ہم کہتے ہیں یہ روایت غیر معروف ہے۔ مثلا بصرہ میں کون سا راوی وہ مخرج الحدیث ہے، کون سا راوی وہ مدار الحدیث ہے؟ مخرج الحدیث، مدار الحدیث، مدار الاسناد قتادہ ہیں۔ قتادہ بصرہ میں یہ ایک واسع الروایہ ہیں، ان سے بہت ساری روایات ہیں اور ان سے راویوں کی ایک بڑی تعداد جو ہے ان سے روایت کرتی ہے۔ قتادہ ہے، یحییٰ ابن ابی کثیر ہے بصرہ میں۔ اب مدار الحدیث سند میں بصرہ میں یہ لوگ ہیں۔ کوفہ میں ابو اسحاق سبیعی ہیں، یہ ایک بہت بڑے محدث ہیں، ٹھیک ہے، ابو اسحاق سبیعی ہیں۔ اب کوفہ کی جو سند آتی ہے اور اس میں ابو اسحاق سبیعی کا نام نہ ہو، اس کا مطلب یہ کہ یہ غیر معروف ہے۔ اسی طرح اعمش ہے، اعمش کوفہ میں، مدینہ میں ابن شہاب زہری ہے، مکہ میں عمر ابن دینار ہے۔ اب ان راویوں کو مخرج الحدیث کہتے ہیں، مدار الحدیث کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح پھر مختلف علاقوں میں مختلف راوی ہوتے ہیں کہ جو واسع الروایہ ہوتے ہیں اور ان سے راوی سینکڑوں ہزاروں کی تعداد میں ان کے تلاميذ اور شاگرد ہوتے ہیں۔ عجیب بات ہے، بصرہ میں ایک راوی روایت کر رہا ہے اور پھر وہ اس میں قتادہ اور اسی طرح یحییٰ ابن ابی کثیر اور بصرہ کے جو معروف راوی ہیں ان سے یہ روایت رہ چکی ہو، تو یہ کیسے ممکن ہے؟ اسی لیے ہم ان راویوں کو مدار الحدیث کہتے ہیں، مخرج الحدیث کہتے ہیں کہ یہ روایت ضرور ان سے نکلی ہوگی۔ مخرج معنی یعنی کہ جس سے یہ حدیث نکلی ہو۔ تو پہلے معنی میں بھی جب سند کے تمام راوی معلوم ہوں، معروف ہوں، مذکور ہوں، مطلب یہ کہ یہ روایت ان سے نکلی ہے، آسان الفاظ میں اس کی سند متصل ہے۔ دوسرے معنی میں مدار الحدیث یعنی اس علاقے میں یہ روایت اس فلاں مشہور راوی سے وہ نکلی ہے، مطلب یہ کہ اس سے ہو کر گزری ہے۔ تیسرا اطلاق اس کا مخرج کا، مخرج الحدیث کسے کہتے ہیں؟ کسی بھی سند میں صحابی پر، اور یہ جب ہم احادیث کی سند کی تطبیقات کریں گے اور عملاً اور پریکٹیکل اس پر کام کریں گے تو میں آپ سے یہ کہوں گا کہ اس حدیث میں مدار الحدیث کیا ہے؟ اوپر کے طبقات میں فلاں صحابی ہے یا فلاں تابعی ہے، یہ مدار الحدیث ہے، ٹھیک ہے۔ تو مدار مخرج کا اطلاق کبھی صحابی اور یا تابعی پر ہوتا ہے، یہ مختلف اطلاقات ہیں۔ اور کبھی مخرج کا اطلاق یہ جو دوسرے نمبر پہ ہم نے پڑھا مدار الحدیث، وہ جو مشہور راوی ہوتا ہے، جس طرح مثلا قتادہ، یحییٰ ابن ابی کثیر، ابو اسحاق سبیعی، اعمش، ابن شہاب الزہری وغیرہ ایسے راوی۔ تو کبھی مخرج کا اطلاق مدار سے لے کر صحابی تک جتنے راوی ہوتے ہیں، مدار سے لے کر صحابی تک جتنے راوی ہوتے ہیں،
ان تمام راویوں پر مخرج کا اطلاق ہوتا ہے. تو مخرج کے یہ 4 اطلاقات ہیں کہ جو محدثین کرتے ہیں اپنی عبارات میں اور اپنی کتابوں میں. اسی لیے مخرج کے یہ تمام اطلاقات یہ آپ کو معلوم ہونے چاہیے. الحسن، حسن وہ حدیث ہے، وہ حدیث ہے عرف مخرجہ. یہاں پہ اس سے مراد کیا ہے کہ اس کی سند کے تمام راوی وہ معلوم ہو، معروف ہو. مطلب یہ کہ سند متصل ہو. ما عرف مخرجہ، اسی طرح اس سے یہ بھی، اس کا اطلاق اس پر بھی ہوتا ہے کہ اس کا مخرج وہ معلوم ہو. مطلب یہ دوسرا اطلاق کہ وہ حدیث ہمیں معروف راوی سے ہو کر وہ آئی ہو. اگر غیر معروف راوی سے وہ ہو کر آئی ہو مطلب یہ کہ وہ حدیث وہ حسن نہیں ہے. ما عرف مخرجہ، حسن وہ حدیث ہے کہ جس کا مخرج وہ معلوم ہو، وہ معروف ہو. واشتہر رجالہ، اور اس کے راوی جو ہے وہ مشہور ہوں. کس کے ساتھ مشہور ہوں؟ ضبط اور عدالت کے ساتھ مشہور ہوں. یہاں پہ مشہور ہونا ایسا مراد نہیں، بلکہ ہم چونکہ علم حدیث میں بات کر رہے ہیں تو علم حدیث میں راویوں کا معروف مشہور ہونا ضبط اور عدالت کے اعتبار سے ہے. واشتہر رجالہ، اور اس کے راوی جو ہیں اس کے رجال وہ مشہور ہوں ضبط اور عدالت میں. یعنی واشتہر رجالہ بالضبط والعدالہ، ضبط اور عدالت میں وہ معروف اور مشہور ہوں. قال، جی خطابی کہتے ہیں وعلیہ مدار اکثر الحدیث، اور اسی حدیث حسن پر اکثر احادیث کا دار و مدار ہے. مطلب کیا ہے اس کا؟ نیچے اگر آپ سیوطی کی عبارت دیکھیں 3 نمبر حاشیے میں، لأن غالب الاحادیث لا تبلغ رتبۃ الصحیح. کیا مطلب؟ غالب احادیث جو ہے وہ صحیح کے مرتبے کو نہیں پہنچتی. مطلب یہ علیہ مدار و اکثر الحدیث کا معنی یہ ہے اکثر احادیث، احادیث کی اکثریت یہ حدیث حسن ہے. اور اس کے مقابلے میں صحیح احادیث کی روایات یہ کم ہے. یعنی جس پر صحیح کی وہ تمام 5 شرائط وہ لاگو ہوتی ہیں. ٹھیک ہے، کہ جس میں راوی کیا ہو؟ راوی سند متصل ہو، راوی اعلی درجے کے وہ عادل ہوں اور تام الضبط راوی ہوں. اسی طرح وہ روایت شاذ نہ ہو، معلول نہ ہو. تو یہ 5 شرائط اس پر تمام روایات وہ پوری نہیں اترتی. ٹھیک ہے، تو اسی لیے احادیث حسن کی تعداد یہ زیادہ ہے. وعلیہ مدار و اکثر الحدیث، اور اسی حسن حدیث پر دار و مدار ہے اکثر احادیث کا، یعنی اکثر احادیث وہ حسن ہیں. وہو الذی، گویا کہ یوں کہہ لے وعلیہ مدار و اکثر الحدیث، یہ گویا کہ حدیث حسن کا اس میں حکم بھی بیان کیا جا رہا ہے کہ اکثر احادیث حسن ہیں. وہو الذی یقبلہ اکثر العلماء، اور یہ وہ حدیث ہے، حدیث حسن وہ حدیث ہے کہ جسے اکثر علماء نے قبول کیا ہے. یعنی بعض علماء نے اسے قبول نہیں کیا. ٹھیک ہے، وَيَسْتَعْمِلُهُ، اور اکثریت کا اعتبار ہے. وَيَسْتَعْمِلُهُ عَامَّةُ الْفُقَهَاء، اور اسے عام فقہا نے استعمال کیا ہے، یعنی انہوں نے بھی اسے استدلال کیا ہے اور اس سے مسائل وہ اخذ کیے ہیں. یہ پہلی تعریف تھی. اس میں بھی انشاءاللہ گفتگو وہ اگلے لیکچر میں اور اگلے درس میں ہم کریں گے. وَرُوِينَ عَنْ أَبِي عِيسَىٰ التِّرْمِذِيِّ، یہاں پہ صرف معنی میں نقل کرتا ہوں، اور ترمذی کی اس تعریف میں بھی کافی تفصیل ہے، صرف معنی نقل کرتا ہوں. وَرُوِينَ عَنْ أَبِي عِيسَىٰ التِّرْمِذِيِّ، اور ہم سے روایت کیا گیا ہے ابو عیسیٰ الترمذی رحمہ اللہ کے حوالے سے، انہو یرید بالحسنی، کہ ان کی حسن سے مراد کیا ہے؟ یہاں پہ انہوں نے حسن کی تعریف میں 3 شرائط ذکر کی ہیں. کہ اللہ یکون فی اسنادہ من یتہم بالکذب، حدیث حسن سے مراد ان کی کیا ہے؟ کہ نہ ہو اس کی سند میں من ایسا راوی یتہم بالکذب، کہ جو متہم بالکذب ہو، کہ اس کی سند میں متہم بالکذب راوی نہ ہو. مطلب یہ کہ وہ یہاں پہ صرف راوی بیان کرنا مقصد نہیں ہے کہ راوی متہم بالکذب نہیں ہوگا، بلکہ اس جملے سے مراد امام ترمذی کی پوری نوع ہے. نوع ہے کیا مطلب؟ مراد ان کی یہ ہے
کہ اس کی سند میں ایسا راوی نہ ہو کہ جو شدید ضعیف ہو، خواہ اس پر حکم متہم بالکذب کا لگایا گیا ہو یا اس پر حکم ضعیف جدن کا لگایا گیا ہو یا اس پر شدید الغفلہ کا حکم لگایا گیا ہو۔ من یتہم بالکذب سے مراد یہ ہے کہ اس کی سند میں، اسی لیے میں نے الفاظ استعمال کیے کہ اس کی سند میں ایسا راوی نہ ہو کہ جو شدید ضعیف ہو، پہلی شرط سے مراد ان کی یہ ہے۔ دوسری، ولا یکون حدیثا شاذا، شاذ میں الگ سے تفصیل ہے کہ جو شاذ میں انشاءاللہ مستقل اسی کتاب میں بیان کروں گا۔ یہاں پہ اس سے مراد اور وہ حدیث شاذ نہ ہو، اور انشاءاللہ میں یہ بیان کروں گا کہ متقدمین کے نزدیک شاذ کا اطلاق کیا ہوتا ہے۔ وہ شاذ کا اطلاق، بلکہ شاذ ان کے ہاں نہایت کم استعمال ہوا ہے، متاخرین کے نزدیک شاذ کی اصطلاح کثیر استعمال ہوئی ہے، متقدمین اس شاذ کو منکر کہتے ہیں۔ ولا یکون حدیثا شاذا، اور وہ حدیث شاذ نہ ہو، منکر نہ ہو۔ ویروى من غیر وجہ نحو ذلك، اور روایت کیا گیا ہو اور روایت کی گئی ہو وہ حدیث من غیر وجہ، ایک سے زیادہ سندوں سے، من غیر وجہ یعنی ایک سے زیادہ سندوں سے، نحو ذالک اس جیسا مضمون، یعنی اس جیسا مضمون ایک سے زیادہ سندوں سے روایت کیا گیا ہو۔ تین شرائط امام ترمذی نے ذکر کی، اس کی سند میں شدید ضعیف راوی نہ ہو، وہ روایت شاذ اور منکر نہ ہو، اور ایک سے زیادہ سندوں سے، یعنی جس کی سندیں متعدد ہوں۔ اور اس کا دوسرا معنی بھی ہے، وہ بھی اس میں شامل ہے، وَيُرْوَى مِنْ غَيْرِ وَجْهٍ نَحْوُ ذَلِكَ، وہ ہم اگلے درس میں انشاءاللہ ذکر کریں گے۔ دو تعریفیں ہو گئی۔ تیسری تعریف، وقال بعض المتاخرین، اور اس سے مراد ابن الجوزی ہیں، ابن الجوزی ہیں، ٹھیک ہے۔ نیچے انہوں نے زرکشی نے نکت میں حاشیے میں بھی ذکر کیا ہے کہ ابن جوزی کی کتاب الموضوعات میں بھی یہ تعریف ہے، اور ان کی دوسری کتاب العلل المتناہیہ میں بھی ان کی یہ تعریف یہ نقل کی گئی ہے۔ وقال بعض المتاخرین، اور بعض متاخرین وہ کہتے ہیں حدیث حسن کی تعریف، الحدیث الذی، حدیث حسن الذی، یہ وہ حدیث ہے، فیہ ضعف، کہ جس میں ضعف ہو، لیکن کیسا ضعف ہو؟ قریب محتمل، آسان الفاظ میں قریب محتمل کا معنی کہ جس میں ضعف ہو معمولی سا، قریب محتمل یعنی ایسا ضعف ہو جو قریب ہو، محتمل یعنی محتمل کہ وہ ضعف وہ اٹھانے کے قابل ہو، مطلب یہ کہ اس سے وہ ضعف دور کیا جا سکتا ہو، اس ضعف کو وہ حدیث اٹھا سکتا ہو۔ آسان الفاظ میں وہ حدیث حسن ہے کہ جس میں ضعف معمولی سا ہو۔ هو الحدیث الحسن، تو وہ حدیث حسن ہے، وَيَصْلُحُ لِلْعَمَلِ بِهِ، اور اس پر عمل کیا جا سکتا ہو، اور صالح ہو، درست ہو، للعملی، عمل کے لیے بھی، اس پر یعنی اس پر عمل کیا جا سکتا ہو۔ یہ تین تعریفیں ہم نے پڑھی محدثین کے نزدیک ابن الجوزی۔ اگر ترتیب سے ہم کہیں تو سب سے پہلے تعریف امام ترمذی کی 279 ہجری کی، تین شرائط انہوں نے اس میں ذکر کی، اور دوسری امام خطابی کی کہ جس کی سند جو ہے وہ معروف ہو، جس کے راوی جو ہے وہ معروف ہو، اور اس کے راوی وہ مشہور ہو ضبط اور عدالت میں، ٹھیک ہے۔ اور تیسری تعریف ابن جوزی کے حوالے سے کہ وہ حدیث حدیث حسن ہے کہ جس میں ضعف ہو لیکن وہ معمولی ہو اور اس پر عمل کیا جا سکتا ہو، ٹھیک ہے۔